جمعے کا مبارک دن ہے اور اس دن ہم اپنے شو میں ایک بڑا پیارا سیگمنٹ کرتے ہیں جو ہم رمضان سے کنٹینیو کر رہے ہیں which is known as عالم کے بول. میرے ساتھ موجود ہیں بہت پیارے، بہت خوبصورت، بہت ہی سے کہتے ہیں اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہے. مفتی محمد سبحان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سبحان صاحب جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سبحان صاحب، اس وقت ملک ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جیسے لوگ ویسے حکمران. ہم اپنے حکمرانوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، ان کے اقدامات کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی پیٹرول مہنگا، معاشی حالات، یہ مشکل وہ مشکل، لیکن لوگ اپنے گریبان میں بہت کم جھانکتے ہیں. اور جب تک ہم اپنی برائیوں کو دور نہیں کریں گے ہم اپنے اچھے حکمران بھی نہیں لا پائیں گے. آپ کی نظر میں من حیث القوم ایز اے سوسائٹی ہمیں کون کون سی امپروومنٹس اپنے اندر لانی چاہیے تاکہ اچھے حکمران آ سکیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. انتہائی اہم اور حساس ٹاپک ہے. قرآن کریم نے اس موقع پر بہت اچھی رہنمائی کی. عموماً کوئی بھی تنظیم بنتی ہے، کوئی بھی ادارہ معرض وجود میں آتا ہے، کوئی بھی آدمی کوئی کمپین یا تحریک چلاتا ہے تو اس کا سلوگن یہ ہوتا ہے کہ آؤ لوگوں کی اصلاح کرو. قرآن کریم کا پیٹرن اور اسلوب بالکل ہٹ کرے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی اصلاح. یعنی اسٹارٹ تم نے اپنی ذات سے لینا ہے. سورہ تحریم میں بھی یہی بات ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا. یعنی گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے جانا ہے. جب آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کے گھر والوں کی اصلاح ہوگی تو پھر معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی. اور حکمرانوں کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود سے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے سٹیپ نہ لے، سٹرگل نہ کرے، کوشش نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بہترین حدیث ہے جو مشکات شریف میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حکمران نیک لوگ ہو اور تمہارے جو مالدار ہیں وہ سخی ہوں اور تمہارے باہمی معاملات مشورے سے طے پاتے ہو تو فرمایا زمین کے اوپر رہنا یعنی زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے زمین کے نیچے چلے جانے سے. اب دیکھیں قرآن کریم میں ایک سورت ہے 25ویں پارے میں جس کا نام ہی سورہ شورا ہے. شورا مشورے کو کہتے ہیں، ایک گیدرنگ کو کہتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ. صحابہ اکرام کی سب سے بڑی صفت جو قرآن نے بتائی، ان کے معاملات مشوروں سے طے ہوتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی. مشورہ تو وہ لیتا ہے جس کی رائے میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے. آقا کی ہر بات اللہ کی وحی سے ریلیٹ تھی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا شاورہم فی الامر، صحابہ سے مشورہ کریں. تو دوسری جگہ فرمائے جب تمہارے حکمران بدترین لوگ ہو، تمہارے مالدار بخیل ہو اور تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے ہو جائے. دیکھیں گھریلو معاملات میں تو عورت سے مشورہ لیا جاتا ہے اور لینا چاہیے، لیکن جو باہر کے خارجی امور ہے، جو دینی معاملات ہیں، تو اس میں شاید مردوں کی تھوڑی سی جو سوچ سمجھ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر زمین کے نیچے رہنا تمہارے لیے بہتر ہوگا زمین کے اوپر رہنے سے. تو ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنی ذات کی اصلاح کریں. مفتی صاحب اس مشکل دور میں آپ نے بتا دیا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. ہر کسی نے، ہر انڈیویجول نے اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے نفس کو درست کرنا ہے، اس سے برائیاں نکال دینی ہیں. کون کون سی برائیاں آج کل بڑی پرابلمٹک ہو گئی ہیں جن سے اس وقت ریلیٹ کرنا، عوام کو بتانا کہ کائنڈلی آپ اپنے اندر دیکھیے اور اپنے نفس سے ان برائیوں کو فوراً سے نکالیے تاکہ اللہ ہمیں اچھے حکمران دے سکے؟ میرے خیال میں اس وقت سب سے بڑی جو بیماری ہے روحانی وہ ہے عدم برداشت. یعنی عمرانیات کے جو ماہرین ہیں انہوں نے لکھا بلکہ سروے کیا کہ 90% جو مسائل ہیں وہ گھریلو ہوں یا معاشرتی ہوں، ملکی ہوں یا بین الاقوامی ہوں، اس کی وجہ عدم برداشت ہے. ہمارا ٹالرنس لیول 0 پر آ چکا ہے. جب تک آپ کے اندر برداشت اور صبر کی صفت پیدا نہیں ہوگی تو آپ ہر ایک سے جو ہے وہ لڑیں گے اور ایک ٹینشن کریٹ ہوگی. اسی لیے برداشت ہمارے اندر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
یہ نہیں فرمایا کہ جو جوڑے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے توڑو، فرمایا سل من قطعک، سبلائم کریکٹر، انک لعلی خلق عظیم، تو یہی ہے آپ اس سے جوڑے جو توڑتا ہے، واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کرے جو ظلم کرتا ہے، واحسن الی من اساء الیک، اور اس کے ساتھ اچھائی کرے جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرے، تو وہ کہنے لگے آقا زبان سے بھی تباہی پھیلتی ہے؟ آپ نے فرمایا حصائد السنتہم، یہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی تباہ کاری ہے۔ آج ہم اپنے لیڈر کی وجہ سے دوسرے کے لیڈر کو گالی دیتے ہیں، ہم اپنی پارٹی کی وجہ سے دوسری کے پارٹی کے لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، ہماری زبانیں آگ اگل رہی ہے، زہر اگل رہی ہے، معاشرے میں انتشار، انارکی اور ایک مختلف قسم کے جھگڑوں کا ماحول ہے۔ تو اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنی زبان کو نرم کر لے، قولوا للناس حسنا پر عمل کریں، تو آپ دیکھیں یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ پر زبان پہ تو یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن ساتھ ساتھ ڈونٹ یو تھنک مفتی صاحب زبان آپ نے بالکل صحیح کہا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے سوسائٹی میں سیڈلی لوگوں نے گندے گندے الفاظوں کو تکیہ کلام بنایا ہوا ہوتا ہے، عجیب سی سلینگ لینگویج، اور اپنی زبان پہ ایسے ایسے الفاظ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ بندہ سوچتا ہے کہ کاش اس کی زبان پہ درود و پاک ہوتا، کاش اس کی زبان پہ ذکر اللہ ہوتا، تو کتنا اس کو فائدہ ہوتا، اس کی قبر میں کتنا اس کا ثواب ملتا اور اس کے لیے مشکلات آسان ہوتی، لیکن وہ پھر بھی عجیب عجیب سی باتیں اپنی زبان پہ رکھتا ہے۔ لیکن آنکھوں کے ذریعے بھی جو روح کو انپٹ مل رہا ہے مفتی صاحب، ہم کنٹینیوسلی اسکرینوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کنٹینیوسلی فحاشی کو دیکھ رہے ہیں، ہم کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں کہ یار اب دنیا میں پردگی ختم ہو گئی ہے۔ دنیا میں برقعے پہ انہوں نے پابندی لگانا شروع کی، اللہ نے سب کے منہ پہ ماسک لگا دیے، کرونا وائرس آ گیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں کے تھرو جو روح کو انپٹ مل رہا ہے وہ بہت کرپٹ ہے۔ بہت اہم بات آپ نے کی، سورہ نور میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بدنظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آپ جب کسی چیز کو دیکھتے فوراً وہ انکم اور اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ آپ کے سینے میں اور آپ کے افکار اور آپ کی سوچ میں آ جاتا ہے، اور آپ پھر غلط کام کرتے ہیں۔ دیکھیں حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا من ترکہا مخافتی، جس نے میری وجہ سے بدنظری کو چھوڑا، کسی خوبصورت عورت کو نہیں دیکھا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، بدلے میں ایسا ایمان دوں گا اس کی حلاوت یہ محسوس کرے گا۔ آج ہمیں نمازوں میں کنسنٹریشن نہیں ہے، تلاوت کرتے ہوئے چکر آتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے سے جی گھبراتا ہے، اس لیے کہ ہم دن بھر جو بدنظری کرتے ہیں وہ چیزیں اندر ہوتی ہیں۔ پھر تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ آپ اپنی نظر کو پاکیزہ کر کے دیکھیں، آنکھوں میں حیا کا سرما ڈال کر دیکھیں، آپ کو دنیا میں جنت کے نظارے ملیں گے۔ اور حیا کو لانے کا پھر طریقہ کیا ہے؟ ابھی آف کورس یہ خواہشات سب کے دل میں ہوتی ہیں کہ میری آنکھوں میں حیا آ جائے، لیکن بہت مشکل سے آتی ہے، کیسے آتی ہے یہ بھی بتائیں۔ فرمایا جو بدنظری چھوڑتا ہے، ایک دفعہ کسی عورت کو نہیں دیکھا اللہ کے ڈر سے، اللہ فرماتے اس کے بدلے میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ 100 دفعہ بدنظری چھوڑو گے 100 دفعہ اللہ کا دیدار ملے گا۔ ورضوان من اللہ اکبر، اس کے دیدار سے اور اس کی رضا سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو بدنظری کرے گا تو فرمایا اس کی آنکھوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ جیسے زنا کو بدترین گناہ کہا تو فرمایا وَزِنَ الْعَيْنُ وَالنَّظَرُ، آنکھوں کا زنا بدنظری کرنا ہے۔ اس ایک بدنظری کی وجہ سے آپ اللہ کی رحمت، اللہ کے قرب اور جنت سے دور ہو رہے ہیں۔ ان وعیدوں کو اگر آپ مطمع نظر رکھیں گے تو میرے خیال میں اس گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اور اس کے لیے زیادہ علماء کی صحبت میں رہے۔ جتنا آپ نورانی ماحول میں زیادہ رہیں گے تو گناہ آپ کو گناہ نظر آئے گا۔ ٹھیک مفتی صاحب، صحبت نسبت یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے حدیث بالکل پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر آپ خوشبو کی دکان میں جائیں گے تو کپڑوں میں خوشبو لے کر آئیں گے، لوہار کی دکان میں جائیں گے کپڑوں میں سوراخ لے کر جائیں گے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اللہ سے ملا دیں گے اور دین اپنے دل میں لے کر جائیں گے، ایمان اپنے دل میں لے کے جائیں گے۔ لیکن مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب حیائی سے بچنا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں شاید جو دیکھ رہے ہوں جن کے پاس صحبت نہ ہو، نسبت نہ ہو، وہ گھر پہ اکیلے بیٹھے ہوں، کیا وہ درود پاک کا ورد کریں، درود شریف کا ذکر اللہ کریں، قرآن پاک کے ساتھ وقت گزاریں؟ وہ کیا ایسے عمل ہیں جو انسان اکیلے کر کے بھی اپنے اندر ایمان کی طاقت اجاگر کر سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا ذکر تو قرآن کی تلاوت ہے۔ سبحان اللہ۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن اس کثرت سے پڑھتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا اور ذکر کا ٹائم نہیں ملتا، اللہ مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتے، اسی لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور جب تم باغات سے گزرو تو خوب چرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو۔ اور ایک صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اگر 1/3 درود پڑھوں 2/3 کچھ اور کام کروں، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں آدھا وقت درود پڑھوں آدھا وقت دوسری عبادت کروں، آپ نے کہا سونے پہ سہاگا۔ اس نے کہا اگر میں درود ہی درود پڑھتا رہوں، آپ نے فرمایا پھر تو سارے مسئلے حل، مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ تو اسی لیے ہمارے جو اکابر تھے، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے تو پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، میرے آقا کا فرمان ہے جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجے گا اللہ 10 رحمتیں بھیجیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ تو جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اور درود ابراہیمی پڑھے۔ اور آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن عصر کے بعد جو 80 مرتبہ یہ درود پڑھے گا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آڈینس کو آج ہم جمعے کے اس مبارک سیگمنٹ کے توسط سے پیغام دے رہے ہیں۔ آج عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم 80 مرتبہ پڑھے، 80 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ جزاک اللہ مفتی محمد سبحان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے گھر میں برکت رحمت لے کر آئے، کیونکہ آپ نے جو آخر میں لوگوں کو تجویز دی ہے درود پاک کی، اس سے بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم میں اور ہمارے رب میں واحد عمل جو مشترک ہے وہ درود و پاک ہے۔ ضرور آج زیادہ سے زیادہ درود کا ورد کریں، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔